السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنا اور اینڈ تک واچ کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، کیونکہ اس میں بہت سارا انفارمیشن ہے آپ سب کے لیے۔ تو ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ تو آج کا آپ کا ہے لیسن نمبر 10، یعنی کہ سبق نمبر 10 ہے ہمارا، اور سبق کا نام ہے ادغام کا بیان۔ شروع کرتے ہیں، اس کی ڈیٹیل اب آپ کو بتاتی ہوں۔ تو یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادغام کے لغوی معنی ہے داخل کرنا۔ اصطلاحی تعریف ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے اس طرح ادا کرنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں۔ پہلے حرف کو مدغم اور دوسرے حرف کو مدغم فیہ کہتے ہیں۔ ادغام کا طریقہ یہ ہے کہ مشدد حرف کے لیے زبان کو ایک لخت اٹھا کر بلا تاخیر ادا کیا جائے۔ اگر تاخیر کی گئی تو ادغام صحیح نہیں ہوگا۔ فار ایگزامپل، جس طرح ورڈ سٹارٹ ہوتا ہے قرآن میں الذین، یہاں پر ایگزامپل نہیں بتائے گی، ایگزامپل آپ کو میں خود سے بتا رہی ہوں۔ اب یہاں پر اگر ہم اس طریقے سے پڑھیں گے نا الذین، یہ تھوڑا سا لمبا ہم نے کر دیا تو یہ ہم نے مسٹیک کر دی، اس چیز سے اوائڈ کرنا ہے، اس کو جلدی سے پڑھنا ہے الذین اس طرح سے۔ تھوڑا سا آگے اگر ہم دیکھیں تو ادغام کی اقسام یہاں پر بتائی گئی ہیں کہ کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی دو قسمیں ہیں، ادغام تام اور ادغام ناقص۔ ادغام تام اب کیا ہوتا ہے اس کی ڈیٹیل دیکھیے۔ مدغم کو مدغم فی میں داخل کر کے اس طرح ادا کرنا کہ مدغم کی کوئی صرف باقی نہ رہے۔ فار ایگزامپل اذ ظلموا، ذال کی جو صفت ہے پہلے والے ورڈ کی وہ بیچ میں غائب ہو گئی، ٹھیک ہے، سافٹلی نہیں پروناؤنس ہوا، ایک دم سے ہارڈلی اذ ظلموا اس طرح سے پروناؤنس ہوا، ٹھیک ہے۔ ادغام ناقص، مدغم کو مدغم فی میں داخل کر کے اس طرح ادا کرنا کہ مدغم کی کوئی صفت باقی رہ جائے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل من یقول وغیرہ۔ مدغم اور مدغم فی کے اعتبار سے ادغام کی اقسام، تو یہاں پر مدغم اور مدغم فی کے اعتبار سے ادغام کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ادغام مثلین، یہ نیمز آپ نے یاد رکھنے ہیں، ادغام متجانسین اور ادغام متقاربین، ٹھیک ہے۔ اور فرسٹ کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ دیکھیے، ادغام مثلین کس طرح کا ہوتا ہے۔ ذات کے لحاظ سے ایک ہی مخرج اور صفات والے دو ہم جنس حرفوں کے ادغام کو ادغام مثلین کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل با اور تا وغیرہ، خواہ دونوں حرف ایک ہی کلمے میں ہوں، جیسے یدرککم الموت، یہ آتا ہے نا قرآن میں بھی، تو یہاں پر با اور تا، یا یہاں پر دو کاف آگے، تشدید والا بھی اور ساکن والا بھی، تو ہم نے یہاں پر ایک جیسا پڑھا ان کو، یدرککم الموت، تھوڑا سا ٹھہر کر، ٹھیک ہے، یا دو کلموں میں سے جیسے قد دخلوا وغیرہ، دال پہ ہم نے پریشر دیا، یہ ادغام واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں لازمی آپ نے جوائن کرنا ہوتا ہے تو آپ نے ذرا پریشر دینا ہوتا ہے تھوڑا سا زیادہ، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے ادغام متجانسین کون سے ہوتے ہیں۔ ادغام متجانسین ایسے دو حرفوں کا ادغام جن کا مخرج تو ایک ہے لیکن صفات ان کی مختلف ہیں، خواہ دونوں حروف ایک کلمے میں ہوں، جیسے کتا، یا دو کلموں میں جیسے قد تبین، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں نے تا کو پریفر کیا، دال کو الگ سے نہیں میں نے کیا، قد نہیں کہا، تنوین کی تشدید کی وجہ سے یہاں پر قد تبین اس طرح سے جوائن کیا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے ادغام متقاربین۔ ادغام متقاربین مخرج کے لحاظ سے قریب اور صفات کے لحاظ سے مختلف دو حرفوں کے ادغام کو ادغام متقاربین کہتے ہیں، جیسے لام اور نون کا باہمی ادغام وغیرہ۔ اب نون کا را میں ادغام کیسے ہوگا کہ ہم نون ساکن کو ڈراپ کر دیتے ہیں نا را تشدید سے پہلے، من ربکم، اور لام کا را میں ادغام کیسے ہوگا، قر ربی، لام اور را پہ جب بھی تشدید کا سائن آتا ہے تو
وہ ہم ڈراپ کر دیتے ہیں، اس کو نہیں پڑھتے، سائلنٹ ہو جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ آپ سب مجھے اجازت دیجیے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز بھی مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔